میرے دوستوں، دہلی میں چاندنی چوک ہے، وہاں سے لے کر پاکستان کے خیبر تک، میرے دوستوں لوگ قسم کھا کر کہتے کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ عالموں کو پھانسی دی گئی تھی درختوں کے اوپر، چاندنی چوک سے لے کر پاکستان کے خیبر تک۔ اور میرے پیارے دوستوں، 3 سال میں 14,000 علماء شہید ہو گئے۔ کتنے علماء شہید ہو گئے؟ اور ایسے شہید نہیں ہوئے، کسی کو لوہے سے مارا گیا، کسی کو تلوار سے مارا گیا، کسی کو بندوق کی گولیوں سے مارا گیا۔ ارے یہاں تک کہ علماء کے کپڑے اتارے گئے، سوروں کی کھالوں میں بند کیا گیا، اور اس کے بعد انگارے پر ڈالا گیا، اور ہر عالم کو کہا جاتا تھا کہ فتویٰ دے دو کہ انگریزوں کو رکھنا ہے۔ ہر عالم نے کہا ہندوستان زمین ہماری زمین ہے، انگریزوں کو نکالیں گے، ہندوستانی رہیں گے، اور قیامت تک مصطفیٰ کا دامن بھی یہاں رہے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی مولانا جعفر، بولو کیا نام؟ انگریزوں نے ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، مولانا جعفر فرماتے ہم لوگ 15 آدمی تھے، سب کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کہا ہم کو ریل کے ڈبے میں ڈال دیے، اسی حال میں ریل کے ڈبے میں ڈال دیے، اور کہا وہ ریل چلی، امبالہ سے لے کے لاہور تک وہ ریل چلی، لاہور سے لے کے ملتان تک وہ ریل چلی۔ کہتے 22 گھنٹے کے بعد ہم کو پانی پلایا جاتا تھا، 25 گھنٹے کے بعد ہم کو تھوڑا بہت کھانا کھلایا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کو ریل کے ڈبے میں سے نکالا تو لوہے کے پنجرے تیار تھے، ان پنجروں میں ہم کو رکھ دیا گیا، جو پنجرے چاروں طرف سے نوک والے تھے، کھڑے رہے تو بھی پاؤں میں چوبے، ٹیک لگائے تو بھی چوبے، بیٹھے تو بھی چوبے، اتنی پریشانی میں تھے۔ مولانا جعفر کہتے اسی پریشانی کے عالم میں میری بیوی اور 3 بچوں کو لایا گیا۔ مولانا جعفر کہتے میں نے میری بیوی کو دیکھا، سچ بتاؤ اس حال میں ہم اپنی بیوی کو دیکھے، کہتے میرا چھوٹا بچہ، جو چھوٹا بچہ تھا 4 سال کا، سب سے چھوٹا والا، کہا وہ تو میرے لوہے کے پنجرے کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ ڈال کے کہتا ابا باہر آ جاؤ نا، ابا باہر آ جاؤ نا۔ وہ کہتے میرے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں تھی، میں نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھا، کہا بیٹا اگر زندہ رہا تو واپس آ جاؤں گا، لیکن اگر مر گیا تو قیامت میں حوض کوثر پر پیارے نبی کے ساتھ میں تیری اور میری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ ہندوستان کو علماء نے کیوں محنت کی؟ تاکہ انگریزوں کو کیا فائدہ ہوا؟ انگریزوں کو نکالا، ہم خود انگریز بن گئے، کی نا محنت کی نا۔ مولانا جعفر تھانے سری نے محنت کی، ابھی آپ کو بتایا 14,000 علماء شہید ہو گئے۔ میرے دوستوں علماء کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا گیا۔ ارے میرے پیاروں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اسی لیے ہم تو کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، بولو ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبت کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ہندوستان والے کہ اگر ہم کو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا تو بھارت کی زمین سے ہم تیمم کرتے، تو پاک پوتر زمین تو ہم نے سمجھا، وضو سے اگر پاکی ہوتی ہے تو بھارت کی مٹی سے بھی پاکی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں ہزاروں ظلم کے باوجود ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ تکلم کرتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم اسی وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں۔ اللہ ہم کو وطن سے محبت نصیب فرمائے۔ ہندوستان آزاد ہوا مولانا غلام صاحب، تو آپ نے بہت سارے بھاشن سنے، لیکچر سنے، سب کے نام آتے، بہت سو کے نام آتے۔ کوئی مسلمان کا نام نہیں، بولو نا، کوئی مسلمان کا نام نہیں آتا۔ میرے کو کسی نے کہا مولانا ہندوستان آزادی میں تو علماء بھی تھے، تو ان کا تو کسی کا نام ہی نہیں آتا۔ حالانکہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمان تھے، شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تھے، شیخ فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت خواجہ احمد شہید تھے، حضرت خواجہ اسماعیل شہید تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی تھے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی تھے، شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن صاحب تھے، ان کے نام نہیں آتے۔ میں نے کہا قرآن کہتا ہے ان کے نام نہیں آئیں گے، قرآن کہتا، میں نے کہا اللہ کہتا ہے جو آخرت کے واسطے محنت کرتا ہے اس کا نام قیامت ہی میں آتا ہے، دنیا میں نہیں آتا ہے۔ دوستوں امید کرتی ہوں آپ کو بیان بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔